الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف علم نہیں دیتا بلکہ دل کو گرما دیتا ہے، روح کو تڑپا دیتا ہے اور بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موضوع ہے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے دعا کرنے والے کون کون ہیں۔ میرے عزیزو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، دل زخمی ہوتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ بس اتنا ہی کہتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، تو اس لمحے آپ تنہا نہیں ہوتے، آپ تنہا نہیں ہوتے، بلکہ اس لمحے آسمانوں پر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین پر نور برسنے لگتا ہے، فرشتے لپکتے ہیں اور آپ کے حق میں دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حدیث میں فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور میں خود اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین، رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ایک دعا پوری امت کے لیے کافی تھی، وہ صرف آپ کے درود پڑھنے پر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرا مقام، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے ہیں، میری امت کی طرف سے جو بھی سلام یا درود بھیجتا ہے وہ اسے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو نہ سوتی ہے، نہ گناہ کرتی ہے، نہ تھکتی ہے، صرف عبادت کرتی ہے، اور جب آپ درود پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، واہ۔ تیسرا مقام، اللہ تعالیٰ خود رحمت بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب میں 56 آیت۔ علماء فرماتے ہیں، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مصیبتوں سے بچاؤ، گناہوں کی معافی، دل کا سکون، رزق میں کشادگی، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چوتھا مقام یہ ہے، اولیاء اللہ کی دعاؤں میں شامل ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی حجویری، خواجہ غریب نواز، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان جیسے اولیاء فرماتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے بندے کی زبان سے نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کی سماعتوں سے سنیے گا، درود شریف پڑھنے والے بندے کی زبان سے نور نکلتا ہے اور وہ نور اولیاء کے حقائق دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ اخلاص سے درود پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ان نیک روحوں کی فہرست میں لے جاتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو اپنی دعا میں شامل کر لیتے ہیں، چاہے آپ ان سے واقف نہ ہو
لیکن وہ آپ کے ذکر سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پانچواں مقام کیا ہے؟ آخری مقام درود شریف خود دعا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود وہ ذکر ہے جو پڑھنے والے کو اس کے حق میں ہونے والی دعاؤں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ ذکر خود دعا بن کر اس کے حق میں کام کرنے لگتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں، دل مطمئن ہونے لگتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا، بہت غمزدہ، بہت پریشان، روزگار نہیں، رشتے نہیں، والد بیمار، خود بے سکون۔ میں نے کہا روز 100 مرتبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم درود خضری پڑھو۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ 2 ہفتے بعد وہ ہنستا ہوا آیا، کہنے لگا نہ صرف میرے والد کی طبیعت سنبھلی گئی بلکہ مجھے ایک اچھی جاب آفر ہوئی، اور جس رشتے کے لیے 2 سال سے انکار ہو رہا تھا وہاں سے ہاں ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا لگا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے آنکھ بند کر کے صرف اتنا ہی کہا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لگ گئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو بھائیو بہنوں، آپ کے لیے دعا کرنے والے یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، اللہ کے فرشتے، اللہ کی رحمت بطور دعا، اولیاء اللہ کی دعائیں، درود خود دعا بن جاتا ہے۔ کیا اب بھی ہم درود پڑھنے میں سستی کریں گے؟ اللہ اکبر۔ کیا اب بھی ہم کہیں گے وقت نہیں ہے؟ نہیں، اب دل سے نکلی ایک ہی صدا ہوگی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ۔ تو محترم ناظرین اکرام، ایک بزرگ فرماتے ہیں درود شریف ایک ایسا نور ہے جو صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ عالم ارواح تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی شخص اخلاص سے درود پڑھتا ہے تو عالم بالا کی نیک روحیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری، اس بندے کو پہنچاتی ہیں اور اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یعنی آپ کے درود کی خوشبو ان روحوں تک جاتی ہے اور وہ دل سے کہتی ہیں یا اللہ اس بندے کو سلامت رکھ جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ اب قبر کی تنہائی میں دعا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود شریف قبر کو منور کر دیتا ہے، اور قبر میں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہا ہو۔ یعنی جب آپ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب صرف مٹی ہوگی، تنہائی ہوگی، تاریکی ہوگی، تو اس وقت بھی درود شریف روشنی، سکون اور دعا بن کر ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا، اور اس دن جب ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اللہ اکبر، باپ مدد نہ کر سکے گا، دوست بھاگ جائے گا، تو صرف ایک ہستی باقی رہ جائے گی اور وہ ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر آپ دنیا میں ان پر درود پڑھتے رہے تو اس دن وہ آپ کے لیے دعا نہیں شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو درود پڑھنے والوں کے لیے دنیا بھی دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا بھی دعا کرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دل سے کرتا ہے، اللہ زمین اور آسمان کی
ہر چیز کو اس کے لیے خیر کا پیغام دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بارش اس کے لیے برستی ہے، ہوائیں اس کے لیے نرم چلتی ہیں، پرندے چہچتے ہیں اور درخت بھی اس پر سایہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاکر ہے، اور نبی کے ذاکر سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہر وقت فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نصیب ہو، اللہ کی رحمتیں برسیں، اولیاء کی دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہو جائے، تو بس یہ ایک عمل کیجئے، روزانہ صبح شام کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یقین کریں یہ ذکر آپ کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دے گا جو آپ نے مانگی بھی نہ ہوں گی۔ تو بہنوں کے لیے ایک خاص نقطہ یہاں میں بیان کرتا چلوں، ذرا غور سے سنیے گا، دل کی سماعتوں کے ساتھ سنیے گا۔ اگر کوئی بہن کہے کہ میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتی، وظائف یاد نہیں، مصروفیات بہت ہیں، تو بس ایک کام کرے، کچن میں بچوں کو کھلاتے وقت، آرام کرتے وقت صرف زبان سے درود پڑھتی جائیں، اور یاد رکھیں ہر درود کے ساتھ فرشتے اس بہن کے لیے دعائیں لے کر عرش سے اترتے اور چڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ درود پڑھو، دعائیں خود بخود ہونے لگیں گی۔ درود پڑھو، رب خود ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ درود پڑھو، فرشتے جھک کر ہماری بخشش کی فرصت تیار کریں گے۔ درود پڑھو، ہر طرف سے آواز آئے گی آمین آمین آمین۔ درود پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پہچان لیں گے۔ درود پڑھو، قبر میں تنہا نہ رہو گے۔ درود پڑھو، آسمانوں پر تمہارا چرچا ہوگا۔ درود پڑھو، دل کی الجھنیں آسان ہو جائیں گی۔ درود پڑھو اور دیکھو دعائیں کیسے راستہ بناتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود وہ قیمتی خزانہ ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتا ہے، حتیٰ کہ خود اللہ اور اس بندے کے ذکر کا چرچا اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس صرف ایک دعا کا وقت ہو تو میں اس میں درود پڑھوں گا، کیونکہ درود ہی ہر دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود کی عادت دعا کو دعا نہیں رہنے دیتی، وہ عطا بن جاتی ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کو زندگی بنا لیا، اس پر آسمان کے سارے فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، درود پڑھو، ہر طرف سے دعا آتی ہے۔ درود پڑھو، فرشتے ساتھ چلتے ہیں۔ درود پڑھو، دل مطمئن ہوتا ہے۔ درود پڑھو، پریشانیاں پگھلتی ہیں۔ درود پڑھو، قسمت جاگتی ہے۔ درود پڑھو، رات کو سکون آتا ہے۔ درود پڑھو، آنکھ اشکبار ہوتی ہے مگر دل خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی زبان درود سے تر ہو اس کی قبر بھی گلزار ہوگی، جس کا دل درود میں آباد ہو اس کا مقدر بھی آباد ہوگا، جس کا وقت درود میں گزرا اس کا وقت ضائع نہیں، اور جس کی رات درود میں گزرے اس کی صبح خوشی لے کر آتی ہے۔ درود پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، یہاں تک کہ زبان رکے نہ، دل تھکے نہ اور رب کا فضل بند نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو صرف ایک کام کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم
درود خضری پڑھیں۔ یا رب العالمین، یا اللہ پاک، جن لبوں سے تیرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے ان لبوں کو کبھی خاموش نہ کر۔ یا رب، جن دلوں میں تیرے نبی کی محبت ہے ان دلوں کو کبھی زنگ نہ لگے۔ یا رحمان، ہمیں ایسا بنا دے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہر دعا کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر فرشتے دن رات دعائیں بھیجتے رہیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ ہمیں ان دعاؤں کو مستحق بنا دے جو فرشتے کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ ہماری مغفرت فرما، ہمیں نور عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیری رحمت برستی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔